کشمیر کو دھرتی کا سورگ اور دنیا کی بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کا موسم اور ایکو سسٹم کے بیچ جو تال میل ہے وہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتا۔ یہی کارن ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر ورش پریٹک کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے کاروباری اس بھیڑ کو لگاتار بڑھانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ لیکن کیا یہ انسان کی لالچ اس سورگ کو کسی بڑی تباہی کی اور دھکیل رہا ہے؟ تو پریاورن وشیشجوں کا جواب ہے ہاں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہی کارن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں گلمرگ، سونمرگ، پہلگام، دودھ پتھری، یہاں تک کہ دور دراز ٹورسٹ ڈیسٹینیشن گریز بھی اب کنکریٹ جنگل میں تبدیل ہو رہا ہے۔ وڈمبنا یہ ہے کہ یہ سب اویدھ نرمان جو ہے کھلے عام ہو رہا ہے، اور اگر اب بھی جو اتھارٹیز ہیں وہ آنکھیں موندے رہے تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر دنیا بھر کے پریٹکوں کا پہلا آکرشن نہیں رہے گی۔ کیمرہ پرسن عفام منظور کے ساتھ خالد حسین، زی میڈیا، کشمیر۔ جیسا پہلا سوال ہے کہ جس طرح سے فارسٹس میں کنسٹرکشنز ہو رہی ہے، پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، تو آپ کو کچھ کیا لگتا ہے کہ اس سے ماحولیات پہ کیا اثر پڑتا ہے ان باتوں پہ؟ بہت برا اثر پڑتا ہے، حالانکہ اتنی بڑی وہ پرابلم ابھی نہیں بنی، لیکن آگے اس کو اگر نہیں روکا گیا تو بن جائے گی، کیونکہ جو ہمارا فارسٹ کور تھا پچھلے 10 سال کی اگر ہم ریڈنگز دیکھتے ہیں تو تقریباً 10% آف فارسٹ جو ہمارا تھا وی ہیو لاسٹ دیٹ۔ اب وہاں کیوں لاس ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایگریکلچر کے لیے فارسٹ کے نزدیک جو رہتے ہیں انہوں نے لینڈ یوز چینج کیا، ایگریکلچر کرنا شروع کر دیا، یا اپنے ہٹمنٹس بنانے شروع کر دیے، یا وہاں کے لوگوں نے جنگل میں جا کے اور پیڑ پودے جو ہیں وہ ایلیگلی کاٹنا جو ہے ان کو شروع کر دیا۔ اب وہاں انفورسمنٹ ونگز ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی، لیکن جس میں ہمارا زیادہ کمی ہے وہ ری افارسٹیشن ہے۔ لیکن باہر ایسا ہوتا ہے، اگر آپ ایک درخت کاٹو گے جنگل میں تو اس کے کٹتے ہی آپ 10 درخت اس کے بدلے لگا دیتے ہو، تاکہ آنے والے 10-15 سال میں آپ کو 10 کم سے کم ملیں، اگر 10 نہیں تو 8 ملیں ہی ملیں اس کے بدلے، تو وہ فارسٹ کو مینٹین کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا جو ریفارسٹیشن یا افارسٹیشن کا پروگرام ہے وہ منصوبہ بند نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے حال میں ہی کچھ NGOز ہیں یہاں اور پرائیویٹ ایسے ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے اکا دکا، یا بچے ہیں اسکولوں کے، انہوں نے کئی فارسٹ میں جا کے سمبولیکلی وہاں پیڑ لگائے اور اپنی ویڈیوز وغیرہ چڑھائے کہ صاحب انہوں نے یہ کام کیا۔ اچھا ہے اگر بچے لگائیں یا لوگ لگائیں یا NGOز لگائیں، وہ اچھا ہے، لیکن اس کا ایک منصوبہ بندی کے طور پہ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ کون سا کیچمنٹ ہمارا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو گیا ہے اس سے، اور وہاں جا کے ہم پیڑ لگائیں، پودے لگائیں۔ اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو ہمارے فارسٹ ڈپلیٹ ہوتے جائیں گے وقت کے آتے آتے، اور پھر بعد میں ہمارے لیے یہ افارسٹیشن اس کا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب فارسٹ کی ایکالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو پانی کو ریٹین کرتے ہیں، جو بارش پڑے، برف پڑے، ان کی جڑوں میں وہ ریٹین ہوتا ہے پانی، اور آہستہ آہستہ نیچے رس کے دریاؤں میں وغیرہ میں آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آکسیجن بھی دیتے ہیں، ایئر پولوشن کو بھی روکتے ہیں، تو یہ ان کا انوائرمنٹل وہ ہے چیز ہے جس کو اس سے منسب کرتے ہو آپ۔ تو پیڑ پودے لگانا تو بہت اچھی بات ہے، اور ہمارے یہاں ابھی تو آیا نہیں تو باہر کے ملکوں میں تو سڑکوں پر بھی پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں جس کو اربن پلانٹیشن کہتے ہیں۔ سری نگر سٹی میں کچھ جگہوں پہ ہے، بولیوارڈ کے سائڈ میں یا اوپر گپکار کے سائڈ میں، لیکن اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور جو نئی سڑکیں بن رہی ہیں یا ہائی ویز بن رہے ہیں ان میں یہ چیز جو ہے اس کے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم پلانٹیشن کا ان سڑکوں پر خیال رکھیں اور جتنے ہو سکیں وہ پیڑ پودے لگائیں۔ جس طرح سے اب یہ ایشو بن رہا ہے، جس طرح سے کنسٹرکشنز ہو رہے ہیں، پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، ایریٹک ویدر ہو رہا ہے، تو بہت سارے کلاؤڈ برسٹ بھی ہو گئی، تو آپ اس کے بارے میں دیکھیں، کلاؤڈ برسٹ تو کلائمیٹک چینج کے ساتھ بندھا ہوا چیز ہے۔ پہلے یہ کلاؤڈ برسٹ ہمارے بچپن میں بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اکا دکا ہوتے تھے، کبھی یوسمرگ کی طرف ہو گیا، کبھی سونمرگ کی طرف ہو گیا تو سنتے تھے، پہلگام میں ہو گیا تو سنتے تھے صاحب یہ ہم نے دیکھا بھی پہلگام کا، میں پہلگام میں کیمپنگ کر رہا تھا اس وقت، تو کلاؤڈ برسٹ ہوا، لیک جو ہے وہ اوور ٹرن ہوئی، لیک کے اوپر ہوا، پانی نیچے آیا، اموات بھی ہوئیں، ڈیتھس بھی ہوئیں۔ تو یہ اکا دکا کبھی کبھار ہوتے تھے، لیکن چونکہ اب کلائمیٹ چینج ہوئی ہے
اس سے ہمارے ریجن میں اب 4-5 سال سے بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بادل ہیں وہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ کراس ویلیز ہیں. ایک تو مین ویلی ہے ہماری جہلم کی، پھر جو کراس ویلیز ہیں ٹریبیوٹریز میں پہلگام کی، افروٹ کی، آپ کے یہاں وشو رمبیارا سائڈ کی، ان میں جب بادل جمع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ تو وہ بادل سیچوریٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو بہت ساری بارش بہت تھوڑے وقت میں آتی ہے. اسی کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. اور یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا اثر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کلاؤڈ برسٹ اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا ان کو مانیٹر کرتی ہے، کس ایریا میں ہوا اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن اس کی ہو رہی ہے. اور یہ تو ویدر کو ماڈولیٹ کرنا ہے. اب اگر آپ اس ویدر کو ماڈولیٹ کریں اور وہ چیزیں کریں جس سے کلائمیٹ چینج کا اثر کم ہو تو یہ کلاؤڈ برسٹ بھی بہت کم ہوں گے. ہمارے پاس ریسرچ ہے، ہمارے یہاں ہزاروں ویٹ لینڈز ہیں، لیکس ہیں، ریورز ہے. WHO اور یونیسیف نے بتایا ہے اپنی اسٹڈی میں کہ صاحب اگر آپ ایسے ریجنز میں جہاں واٹر باڈیز بہت زیادہ ہیں ان ریجن میں آپ 2 چیزیں کریں. ایک تو ان واٹر باڈیز کا جو پانی ہے اس کو پولوشن سے پاک رکھیں تاکہ جو اوپر کی سن ریز آتی ہیں یہ واٹر باڈی اس کو ایبزارب کرے. ایسا نہیں کہ اوپر سے سن ریز آئیں، پولوشن کی وجہ سے وہ ریفلیکٹ ہو گئی تو پھر ہیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ہمارے اتنے سارے ویٹ لینڈز ہیں، وائلڈ لینڈ کے اندر ہے، وولر ہے، ڈل ہے، آنچار لیک ہے، ہر طرف آپ جاؤ پانی ہی پانی ہے. ہمارا تو یہ ہے ہی فلڈ پلین سارا سری نگر. تو اگر ہم اپنے ویٹ لینڈز کو مینٹین کریں اور پولوشن سے ان کو بچائیں تاکہ یہ ہیٹ جو ہے ایٹماسفیرک وہ پانی میں ایبزارب ہو. اور دوسرا یہ کہ جو پانی کی مقدار ہے اس کے لیے ہم ایک واٹر مینجمنٹ پالیسی ایسی بنائیں کہ ہم واٹر سٹوریجز اس وقت بنائیں اپنے ہائر کیچمنٹس میں جب کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں یا برف کا میلٹڈ پانی بہت زیادہ ہو. جہلم کی ٹریبیوٹریز پر بھی اور جہلم پر بھی بیلنسنگ ریزرویئرز بنائیں. اور جب پانی کی کمی ہو تو ان کے گیٹ کھول کے اس پانی کی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ ہائیڈروگراف جو ریور کا ہے وہ ایک یونیفارم ہو جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. میں نے جہلم کا 100 سال کا ریکارڈ وولر پروجیکٹ بناتے وقت انالائز کیا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے تو 2 پیکس ہوتی تھیں. سپرنگ میں جب رینز آتی تھیں ایک پیک آتی تھی اس وقت پانی کی، اور دوسری پیک بنتی تھی آٹم سے پہلے جو رین فال ہوتی تھی. لیکن اگر اس کا آپ ہائیڈروگراف آج دیکھو گے تو ہر مہینے 2 مہینے کے بعد سڈن پیکس آتی ہیں اور ایک دم سے ہمارا جو ریور ہے وہ فلڈ زون میں چلا جاتا ہے اور ڈینجر لیول ڈکلیئر ہو جاتی ہے. اب وجہ یہ بھی ہے کہ سلٹیشن ہو چکی ہے، جیسا آپ نے کہا کیچمنٹ میں جب آپ لینڈ یوز چینج کیا، مکان بنائے، درخت پیڑ پودے کاٹے تو ٹاپ سائل وہاں کی ہر بارش اور برف کے ساتھ نیچے آتی ہے اور اس دریا کے اندر سیڈیمنٹیشن کرتی ہے، سلٹ جمع کرتی ہے. تو جو بیڈ ہونا چاہیے دریا کا اس سے اوپر جب سلٹ آ گئی تو پانی کس میں سمائے گا. وہ جو پانی آتا ہے حالانکہ اگر نارملی وہ سلٹ نہ ہو تو فلڈ نہیں آئے گا، لیکن وہ سلٹ ہے اس لیے پانی ایک دم فلڈ زون میں لیولز پہ چلا جاتا ہے، فلڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایڈوائزریز ڈکلیئر ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5-10 سال میں یہ تو بہت ہوا. اور خاص کر 2014 کا جو فلڈ آیا، سب سے بڑا فلڈ جو ہماری وادی میں ابھی تک ریکارڈ ہوا، اس میں یہ چیز زیادہ ہم نے دیکھی کیونکہ جب اس کو ہم نے انالائز کیا وہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ آ رہا ہے. فلڈ پروبیبلٹی انالیسز ہوئی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ ان 5 سالوں میں 2010 سے 2015 تک کبھی بھی یہ فلڈ آ سکتا ہے. لیکن ہماری اتھارٹیز نے، ہمارے ڈپارٹمنٹس نے لائٹلی لیا اور اس کے لیے پریپریشن نہیں کی، اور سڈنلی جب وہ آیا تو ہم سب جو ہیں 1 مہینے کے لیے بالکل ڈوب گئے پانی میں. پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں ہیں، حکومت کہاں ہے اور سٹی کہاں ہے. 1 مہینہ جو ہمارا کمرشل ہب ہے بزنس کا پانی کے نیچے تھا. اب اس سے کئی لیسنز ہم نے ڈرا کیے. ایک تو ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے پہلے امیجیٹ ریسٹوریشن ورکس کیے، اس کے لیے پروجیکٹ بنایا. پھر انہوں نے سیکنڈ فیز میں جو اور پرماننٹ ریسٹوریشن کرنی تھی وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور فرسٹ فیز بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے. فنڈز حالانکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے دیے تھے لیکن ٹیکنیکلٹیز پہ جو سوال انہوں نے بھیجے تھے وہ وقت پر ان کا جواب نہیں گیا یہاں سے، جس کی وجہ سے
फंड्स के रिलीज़ में थोड़ा हुआ. अब जो 20% काम फेज़ 1 में नहीं हो सका उसको फेज़ 2 का हिस्सा बना दिया गया है और अब वो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता उस काम.